نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ روحانیت کس سے مضبوط ہوتی ہے؟ انٹرنل پاور جسے کہا جاتا ہے، روحانیت جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم مضبوط بنائیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ایک تو ہے ظاہری صفائی، بدن کی صفائی، کپڑے کی صفائی، شکل و صورت کو صحیح ڈھنگ اور ڈھسک اس کو دینا، اور ایک ہے انٹرنل پاور کو پیدا کرنا، اندرونی طاقت کو حاصل کرنا، روحانیت کو حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور نیک بندوں کی صفوں کے اندر جا کر شامل ہونا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مخلص جو بندے ہیں، ان کے اندر اپنا شمار کرنا، اس کے لیے آپ کو انٹرنل پاور، اندرونی دنیا کو آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ آپ کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور پھر آپ کے دل کے اندر خشیت الہی ہونی چاہیے۔ خدا کا ڈر ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے، اور پھر 50,000 برس کے برابر قیامت کا دن ہوگا، اس کو فیس کرنا ہے۔ پھر 1500 سال کا راستہ پلسرات کا ہے، وہ بھی باقی پڑا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور خشیت الہی کے پیچھے رضا الہی شامل ہے۔ جب خدا کا خوف پیدا ہوگا تو بندہ قدم پھونک پھونک کے رکھے گا۔ اور اب جیسے تم باڈی کو صحت مند بنانا چاہتے ہو، اسٹرانگ باڈی بنانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر آپ فزیکلی ایک سوستھ رہنا چاہتے ہو، تو دوستو پہلے تو آپ خوراک کے اوپر دھیان دیں، اور پھر زندگی کو جو ضرر پہنچانے والی اشیاء ہے ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں، ایک ایک چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کے خیالات کے اندر پاکیزگی ہو، آپ کی نیت کے اندر صفائی ہو، رزق حلال ہو، محنت کش آپ ہو، تو آپ کی باڈی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور پھر جیسے امراض باڈی میں انوالو ہو جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ سے ڈیزیز ہوتے ہیں جو انسان مہلک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن کا دور دور تک اس کی میڈیسن اس میں کارگر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ اپنا اثر نہیں بتا پاتے ہیں۔ تو دوستو میں آپ کو کچھ روحانی ٹرک بتا رہا ہوں جس کے ذریعے سے بھی آپ اللہ سے شفا حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو شیاطین کی طرف سے ڈر لگ رہا ہے، بھوت پلیت جنات ہیں یا جادو ہے، اس سے آپ کو کوئی ڈر خوف ہے، تو سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کیجیے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کو دشمن کا ڈر ہے، سازش کا ڈر ہے، آپ کا کام ٹائم پر بن نہیں رہا ہے، آپ حاسدین کی نظر کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، بری نظر، حسد، جلن، کینہ، کپٹ کا اگر آپ کے اوپر ڈر ہے تو آپ یہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ اس کا ورد رکھیں۔ آپ کوئی سفر کر رہے ہیں، آپ کوئی دور دراز علاقے میں جا رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، فکر اور تدبر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یعنی اللہ ہی کافی ہے ہم کو، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے،
اللہ ہی ہمارا کام بنائے گا، میں نے بلیو، میں نے وشواس اللہ کے اوپر کر دیا، میں نے میرے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ گناہوں کی بھرمار ہے، اشیاء میں ڈوبی ہوئی زندگی ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پھر آپ ایسے ماحول کے اندر جی رہے ہیں جہاں پہ گناہ، ذنب، عصیان، اللہ کی نافرمانی سے آپ بچ نہیں پا رہے ہیں، اور یا پھر آپ کو دوسری قسم کی ضرر کا کوئی خوف اور ڈر ہے، تو پھر آپ یہ کلمات پڑھیں جو سب سے بہترین کلمات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھو دوستو، بندے کے نگاہ میں تو کوئی تسبیح نہیں گزری۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے بچنے کی، اور نہیں کوئی طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کے پاس۔ آپ نے سارے اپنے معاملات زندگی کے، ساری زندگی کی ضروریات، ساری لائف کی ریکوائرمنٹ، ساری سمجھو آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ سپر طاقت، سپر ونگ، آپ نے اللہ کو سمجھا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہی میرا کام بنانے والا ہے۔ وہ اللہ اگر چاہے تو میں برائی سے رک سکتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا بلیو اور یہ وشواس ہو گیا، اور آپ نے سارے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اور آپ کے اندر اگر زیادہ کمزوری آ گئی ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، مانسک حساب سے آپ ٹوٹتے جا رہے ہیں، اس طریقے سے سائیکلوجی آپ کی افیکٹ ہو رہی ہے، دماغی توازن آپ کا دھیرے دھیرے کھوتا جا رہا ہے، اور آپ کسی الجھن میں ہو اور کسی پریشانی میں ہو، اور آپ کو نصرت کی، مدد کی، ہیلپ کی، کنٹریبیوشن کی، اور اس طریقے کے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، سہایتا کی، تو آپ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، نستغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، واحد کی ضمیر کے ساتھ اور صیغہ جمع کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ایک زندہ رہنے والی شخصیت، ایک ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی شخصیت، میں آپ کی رحمت کے ذریعے سے آپ کی مدد طلب کرتا ہوں، آپ کی رحمت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی نصرت اور مدد چاہتا ہوں۔ تو بے شک اللہ سے بڑھ کر کون ہے مدد کرنے والا؟ ہے کوئی؟ رب سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا؟ تو نصرت اور مدد اللہ سے مانگے۔ مصائب میں ہے، پریشانی میں ہے، سنکٹ میں ہے، پرابلم میں ہے، کرائسس میں ہے، ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں پہ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ بہت بڑھیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے مچھلی نے باہر نکال دیا، تو یہ تسبیحات آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے استغفار کی تسبیح آپ کثرت سے پڑھیں۔ اگر آپ نے گناہ کر رکھے اور آپ کے اندر مایوسی چھا گئی ہے، گناہوں کی ٹینشن، اس کے خطرات، اس کے وسوسائش، اس کے خیالات، اس کے تصورات آپ کو آ کے بار بار آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، نا امیدی چھاتی جا رہی ہے، گناہوں کی عصیان بھری زندگی سے آپ تنگ آ چکے ہیں، تو آپ استغفار کی تسبیح پڑھیے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یا پھر یہ آپ تسبیح پڑھیں جو استغفار میں ٹاپ کہلاتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کے لیے بھی بہت بڑھیا ہے، اور مغفرت کے لیے بھی بہت بڑھیا ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے بھی آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں، تو انشاءاللہ رزق کی کشادگی ہو سکتی ہے۔
اور پھر جو یا رزاق ہو یہ تسبیح بھی آپ رزق کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر اللہ کا سارا ذکر جو ہے یہ سب پسندیدہ ہے، اور پورا قرآن ذکر ہے اللہ کا۔ تو قرآن کی جتنی بھی آیات جو بھی ہے آپ تلاوت کریں تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تازگی حاصل ہوگی، ایمان کی تازگی ملے گی، اور شیاطین سے دفاع ملے گا، اور دشمن سے بچاؤ ملے گا، زندگی پیوزفل بنے گی، اور زندگی کی ساری ضروریات انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری مکمل ہوتی جائے گی، غیبی مدد ہوگی، اللہ کے گھر سے نصرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری زندگی کو سفل اور کامیاب بنائے، راہ راست کے اوپر چلائے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔